دوستوں، موجودہ صورتحال میں اگر مسلم دنیا میں کوئی مقبول ترین لیڈر ہے تو وہ ہے ترکی کا صدر طیب اردگان۔ مصطفیٰ کمال پاشا کے بعد سے ترکی میں آنے والی تبدیلیوں نے جہاں ایک طرف سلطنت عثمانیہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا، وہیں ترکی میں سیکولرزم نے بھی سر اٹھا لیا تھا۔ لیکن طیب اردگان کے آتے ہی ترکی دوبارہ سے عظیم ملک بننے کو تیار ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں صرف ترکی کو ہی نہیں بلکہ دیگر بہت سے ممالک کو سال 2023 کا بے صبری سے انتظار ہے، کیونکہ 24 جولائی 1923 کو نافذ کیے جانے والے 100 سالہ پلان کا اختتام 24 جولائی 2023 میں ہونا ہے۔ اب اس 100 سالہ پلان کے خاتمے سے ترکی کو کیا فائدہ ہونے والا ہے اور یورپی ممالک اس سے اتنا زیادہ خوفزدہ کیوں ہیں، اس پر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل معلوماتی فیکٹ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ دوستو، 1299 سے لے کر 1923 تک سلطنت عثمانیہ جیسی عظیم سلطنت قائم رہی۔ یہ سلطنت شام، عراق، فلسطین، اردن اور دیگر بہت سے ملکوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن مصطفیٰ کمال کے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد سے ہی ترکی ماڈرنزم کی راہ پر چل پڑا۔ اتاترک کے دور میں ترکی میں ہر طرف بے حیائی کا دورہ تھا، لوگ اسلام سے کافی دور ہو چکے تھے۔ اس سال 2023 میں جنگ عظیم اول کے دوران ترکی کی قسمت کا زبردستی فیصلہ کیا گیا اور ایک 100 سالہ منصوبے کے تحت، جس میں فرانس، برٹین، اٹلی، جاپان اور رومانیہ شامل تھے، انہوں نے ٹریٹی آف لوزین کے نام سے ایک خطرناک منصوبہ تیار کیا، جس کے تحت سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے اسے ترکی تک محدود کر دیا گیا۔ صرف یہی نہیں، ترکی کو اس کے تمام وسائل سے بھی محروم ہونا پڑا۔ اس معاہدے کے تحت ترکی اپنے پانیوں سے گزرنے والے جہازوں سے کسی بھی قسم کا ٹیکس لینے کا مجاز نہیں تھا۔ باسفورس سٹریٹ اور بحیرہ روم کے کسی بھی حصے پر ترکی معدنیات اور ذخائر کے لیے وسائل استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ ان تمام چیزوں نے ترکی کو نہ صرف کئی سال پیچھے دھکیل دیا بلکہ ایک عظیم سلطنت کو چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بھی تقسیم کر دیا۔ اس 100 سالہ منصوبے سے ترکی کو کتنا نقصان ہوا، اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ باسفورس سٹریٹ ترکی کے لیے وہ راستہ تھا جو دو ملکوں ہی نہیں بلکہ ایشیا اور یورپ کو آپس میں ملاتا ہے، اور دو براعظموں کی تجارت کے لیے یہ راستہ سب سے کم اور سب سے اچھا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس منصوبے نے جہاں ترکی کے ہاتھ باندھ کر رکھ دیے، وہیں ترکی کو کئی سال پیچھے دھکیل دیا۔ لیکن طیب اردگان نے اب کچھ جارحانہ اقدامات کرتے ہوئے نہ صرف بحیرہ روم میں گیس کی تلاش کا کام شروع کر دیا ہے، جس سے بہت سے ممالک کو سخت تکلیف ہے، بلکہ 2023 میں ختم ہونے والے اس منصوبے کے لیے تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ اردگان کے موجودہ کچھ فیصلوں سے یہ تو واضح ہے کہ 2023 کا سال ترکی کے لیے ایک نئے دور کی شروعات ہوگی، کیونکہ آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے معاملے سے لے کر فلسطین کی حمایت تک طیب اردگان ایک واضح موقف لیتے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یورپی ممالک 2023 کے حوالے سے خاصے پریشان نظر آتے ہیں۔ اسی لیے ایک جانب ہمیں امریکہ، اسرائیل اور کچھ عرب ممالک کا بلاک بنتا نظر آتا ہے، جو یورپی ممالک کی پریشانی کی خوب عکاسی کرتا ہے۔ دوستو، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں کمنٹس میں اس سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل معلوماتی فیکٹ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔